بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی بھی بڑے طوفان کی آمد سے پہلے ایک لمبی خاموشی ہوتی ہے۔ ایک لمبی خاموشی ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، جب بھی کوئی بڑا طوفان آتا ہے اس سے پہلے ایک سناٹا چھا جاتا ہے۔ اسی طرح اب یہ جو خاموشی ہے یہ بھی دنیا میں ایک بڑا طوفان لے کے آئے گی، اور وہ طوفان کیا ہے اور وہ خاموشی کیا ہے، اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی، لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں، ٹائمز آف رائے کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ کہ پچھلے کئی دنوں سے 22 فروری کو چھوڑ دیا تھا، صرف اس وجہ سے کہ پاکستان جنگ نہیں چاہتا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس نے کیا کہا۔ اس نے کہا کہ اب 27 فروری سے بڑا مارکا تیار ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ بدلے کی آگ سے نہیں نکلتے لوگ۔ اب چونکہ وہ سی ڈی ایف بھی ہے تو اس نے اب بدلہ لینا ہی لینا ہے۔ اس نے ایک ایسی اگریسو سٹریٹجی بنانی ہے جس میں وہ پاکستان کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا سکے۔ اب اس کا یہ جو بیان ہے یہ کلیئرلی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ہم اگر انتظار کر رہے ہیں تو صرف اور صرف ستمبر کا، کہ جو ہی امریکہ افغانستان سے باہر جائے گا، امریکہ افغانستان سے نکلے گا تو ہم پاکستان کے خلاف چڑھ دوڑیں گے۔ کہا کہ ایک بات یاد رکھیں، ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان دہشت گرد گروپوں کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ ہم صرف اس بات کا ویٹ کر رہے ہیں کہ افغانستان سے امریکہ نکل جائے، اس کے بعد ہم پورا اس کو واچ کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کے بعد پاکستان کے خلاف کیا سٹریٹجی بنانی ہے، کیا پالیسی بنانی ہے، ہم نے کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، ہم نے پاکستان کے خلاف کیا لائے عمل اختیار کرنا ہے، کشمیر پہ ہماری کیا اپروچ ہوگی۔ ہم پاکستان کو کلیئرلی اس نے یہ میسیج دیا ہے کہ اگر وہ یہ تمام معاملات پہ آپ پیچھے نہیں ہٹتے، کشمیر پہ، باقی ایشوز پہ، تو ہم پھر پاکستانی آرمی کے خلاف، پاکستان کے خلاف انڈین فورس جو ہے وہ ریئیکٹ کرے گی، اور ہم یہ ریئلائز کریں گے کہ اب ہم نے پاکستان کے خلاف چڑھنا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ بات کہہ کون رہا ہے؟ بپن راوت یہ بات کہہ رہا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ ہم بڑا سٹرونگلی آبزرو کر رہے ہیں دونوں بارڈرز کو، لیکن اس وقت ہمیں پاکستان سے زیادہ خطرہ چائنا نظر آ رہا ہے۔ چائنا ہمیں زیادہ بڑا دشمن نظر آ رہا ہے، اور پاکستان اگر اس وقت پیچھے ہٹا ہے تو وہ اس وجہ سے ہٹا ہے کہ اسے پتہ ہے دونوں بارڈرز پہ کیا چل رہا ہے، لیکن ہم پوری تیاری کے ساتھ ہیں۔ ہم اگر ویٹ کر رہے ہیں تو صرف امریکہ کا کہ وہ کب افغانستان سے نکلتا ہے، پھر ہم پوری پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے خلاف ایکشن لینے کو، اور ہم اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ لیکن ابھی ہم سٹرونگلی آبزرو کر رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں صرف۔ اور ایک بات آپ یاد رکھیں کہ یہ کوئی واچ شوچ نہیں ہو رہا، یہ سب ڈھکوسلے ہیں، ڈرامے بازی ہیں۔ ایکچولی میں یہ جو ہے امریکہ کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں، یہ بس اب ویٹ کر رہے ہیں امریکہ کے اشارے کا کہ امریکہ کب اشارہ کرے تو کب ہم ایکشن لیں۔ یہ جو ہوتا ہے کہ ہم واچ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ سب ڈرامے بازی ہیں ان کی۔ امریکہ دراصل یہ چاہتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح اڈے دے دے گا، اڈوں کے حوالے سے معاملات طے ہو جائیں گے، لیکن پاکستان نے کیا؟ کلیئر ریفیوز۔ پاکستان نے بڑا سٹرونگلی ریئیکٹ کیا اس دفعہ۔ اسے یہ پتہ ہی نہیں تھا، اس میں یہ امید ہی نہیں تھی، تو یہ اس کے لیے ایک انہونی بات تھی۔ اس وجہ سے اب وہ بھی ریئیکٹ کرے گا، اور اس کا پورا اشارہ پاکستان کے خلاف ہوگا کہ وہ انڈیا کو پاکستان کے خلاف استعمال کرے گا۔ ابھی وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح افغان طالبان کے ساتھ معاملے طے ہو جائیں، کچھ نہ کچھ ہو جائے، لیکن انڈیا کی یہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے بپن کی، یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ ستمبر تک اگر امریکہ ناکام ہوتا ہے افغانستان، وہ افغانستان سے اسے نکلنا پڑتا ہے، تو پھر وہ اپنے بدلے کی آگ میں پاکستان کے خلاف ضرور جائیں گے۔ اور آپ دیکھیں دوسری طرف کہ ڈے بائی ڈے مودی کی جو ریپوٹیشن ہے، مودی کی جو پاپولیرٹی ہے، وہ ڈے بائی ڈے کم ہوتی جا رہی ہے، گرتی جا رہی ہے۔ تو ان کے پاس اس چیز کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوتا اپنی پاپولیرٹی کو دوبارہ گین کرنے کا
کہ وہ پاکستان کے خلاف چڑھ دوڑیں، پاکستان کے خلاف حملہ کر لیں، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم آپ کو ایک بات کلیئرلی بتا دینا چاہتے ہیں، اور آپ کو باقی یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ، کہیں نہ کہیں چینلز پہ یہ خبریں آپ کو لازمی ملیں گی کہ انڈیا اپنے 14,000 بنکرز میں سے 9,000 بنکرز جو ہیں وہ کشمیر میں بنا چکا ہے۔ اب وہ پورا اس کا سٹیٹس بدلنا چاہتا ہے، وہ اسے جموں پردیش بنانا چاہتا ہے، اور ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ لداخ کے ساتھ بھی اس کا یہی معاملات کرنے کا ارادہ ہے، لیکن اسے پتہ ہے کہ اگر میں نے لداخ کے سٹیٹس کے ساتھ کوئی اوپ نیچ کی تو مجھے چائنا جو ہے وہ چھوڑے گا نہیں، چائنا چڑھ دوڑے گا۔ لیکن اس دفعہ اس نے کیا کیا ہے، اس نے امریکہ سے کی ہے اپیل کہ آپ ہماری ہیلپ کریں، اس معاملے میں آپ ہمیں مدد دیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کیا امریکہ خاموش رہے گا؟ امریکہ کبھی بھی خاموش نہیں رہ سکتا، امریکہ کبھی بھی چپ نہیں رہ سکتا۔ اسے پاکستان کا جو نا ہے، پاکستان کی وہ پوری کھٹکتی ہے، اسے کانٹے کی طرح پاکستان کھٹک رہا ہے، اس لیے وہ کبھی بھی اس بات پہ خاموش نہیں رہے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اڈے نہ دینے والی بات پہ امریکہ پاکستان کو کھلا چھوڑ دے گا؟ نہیں نہیں، آپ دیکھیں کہ کبھی بھی پاکستان کے جو پرائم منسٹر عمران خان کی جو سیکیورٹی ہے وہ اتنی ٹائٹ نہیں ہوئی جتنی اب ہو گئی۔ اس کی ایک ریزن ہے کہ ہم دوبارہ کوئی جنرل ضیاء الحق جیسا واقعہ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ تب بھی کیا ہوا تھا، سوویت یونین افغانستان سے نکل رہی تھی، امریکہ میں جو ہے اس کا خطرہ تھا ضیاء الحق صاحب کو کہ وہ کہیں امریکہ اس میں دخل اندازی نہ کرے، امریکہ نہ آ جائے، اس لیے وہ کہتے تھے کہ جو سوویت یونین نکل رہی ہے وہ ہماری ٹرمز آف کنڈیشنز پہ نکلے، اور امریکہ کو وہ چاہتے تھے کہ آپ اس کا بھروسہ یقین دلائیں آپ۔ تو اس وجہ سے پھر اسرائیل اور امریکہ کے اپنے بندوں جو آ کے وہ ضیاء الحق صاحب کو شہید کروا دیا گیا۔ تو اس لیے ہم اب اس طرح کا مزید کوئی واقعہ نہیں چاہتے، اس لیے عمران خان کی بھی سیکیورٹی جو ہے وہ ٹائٹ کر دی گئی ہے۔ تو لیکن آپ یاد رکھیں کہ ستمبر کے بعد جو ہی امریکہ وہاں سے نکلے نہ کا، اور انڈیا اس چیز کا اس وقت فیصلہ کرے، اسلام کا نظام کبھی نہ آئے، اسلام کے خلاف یہ پورے کے پورے متحد ہیں، یہ کبھی نہیں چاہتے کہ اسلام کا بول بالا ہو۔ اسی لیے تو امریکہ یہ 17 سال جو اس نے گزار دیے، اس کے پیچھے ریزن ہی یہی ہے کہ وہ اسلام کو آگے نہیں آنے دینا چاہتا۔ اب جو یہ بپن کا بیان آیا ہے، اس کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے تو بڑا سیریس لیا ہے، لیکن ساتھ ہی اس کو پاکستانی عوام کو بھی سیریس لینا چاہیے، کیونکہ اس دفعہ جو افغانستان کا معاملہ ہے اس میں امریکہ انوالو ہے، اور ساتھ ہی امریکہ اس دفعہ پاکستان کے خلاف بھی بغض رکھتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ افغانستان میں معاملہ خراب ہو، پاکستان کے خلاف اٹیک کیا جائے، چائنا سپورٹ کرے تو چائنا کو بھی کاؤنٹر کیا جائے، امریکہ کی مدد لی جائے، اور اس کے ساتھ کوارڈ بھی مدد کو آئے گا، آسٹریلیا بھی آئے گا، پھر جاپان بھی آئے گا۔ لیکن وہ ایک بات شاید بھول رہے ہیں کہ نظریہ پاکستان تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور قائد اعظم صاحب نے اسلام کی تجربہ گاہ بنایا تھا پاکستان کو۔ پاکستان کے خلاف اٹ مینز اسلام کے خلاف، اور اسلام کے خلاف جب کوئی اٹیک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پھر ابابیل سے بھی ہاتھیوں کو مروا دیتی ہے۔ ٹائمز آف رائے کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔